اب مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، اور یعنی مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے، ایک شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے۔ میرے لیے تو وہ عام الحزن ہے، جس طرح نبی الاسلام کے لیے ایک ہی سال میں جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا اور سیدہ خدیجہ کا فوت ہو جانا۔ تو 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 میں، اور اسی سال 10 نومبر 2013 میں شیخ زبیر علی زئی صاحب فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول منظور فرما لے۔ جہاں تک معاملہ ہے فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا، تو ان کا علمی مقام الحمدللہ بہت بلند ہے۔ مرزا رافضی کا ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ایسے ہی ہے جیسے وقت کے جادوگر شیاطین اپنا تعلق وقت کے پیغمبر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ زبیر رحمہ اللہ نہ تو ختم نبوت کے منکر تھے، نہ ہی صحابہ کے گستاخ تھے، اور خاص طور پہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان میں انہوں نے کبھی کوئی گستاخی نہیں کی الحمدللہ، بلکہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنا ماہنامہ رسالہ الحدیث شمارہ 29 میں ایک مضمون شائع کیا امیر معاویہ سے محبت، جس میں امیر معاویہ کے فضائل مناقب بیان ہیں۔ تو مرزا منگول رافضی کا شیخ زبیر سے منہجی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جھالوی مرزا کا استاد اور اس کا پیشوا ہے، اس کا گرو گھنٹال ہے، اور بقول خود اسحاق جھالوی کا یہ گدی نشین ہے۔ مرزا نے ختم نبوت کے بارے میں جھالوی کے باطل عقیدے سے واقف ہونے کے باوجود اس مجرم کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں یہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ تو مرزا اپنے فرمان اوے بے شرمو، اس کا اصل مصداق خود ہے، اور خود ہی بڑا بے شرم ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی عقیدہ رکھنے والے اسحاق جھالوی پر اسے